بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہا جائے، گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ پھر اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پیاری سی لڑکی ڈھونڈ لی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ جہیز اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ ایک نوکرانی لائی تھی۔ پہل تو مجھے حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ جبکہ کام کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکروں کے کام پسند نہیں آتے تھے۔ میں نے من ہی من میں سوچا کہ رہ لے یہ ہفتہ 2 ہفتے، یہاں پہ چلتا کروں گی اسے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلقیس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ جہاں تک میری بہو کی بات ہے تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا، جہاں میں اپنی باجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر والے کے چکر میں نہیں پڑتی۔ لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی دیکھی تو مجھے وہ بہت اچھی لگی، سلجھی ہوئی، سمجھدار۔ اس کی امی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے رشتے کی بات کر لی اور یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ میری بہو نور بھی بہت اچھی تھی، بہو نور اور کام والی بلقیس بھی، لیکن بہو کے ساتھ جو ملازمہ آئی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ خیر میں خاموش رہی، اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہ دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی، یہ امید نہیں تھی مجھے کہ وہ مجھے مات دے گئی۔ پاک باز، عبادت گزار تھی۔ میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ میں بہت خوش بھی تھی اور سکون میں بھی تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری بھی اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ ہر وقت نقاب کیے رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ نقاب اتار دو، یہاں کون سا مرد ہوتا ہے کوئی؟ میرا بیٹا بھی صبح صبح آفس چلا جاتا ہے، پھر عورتوں سے بھلا کیا پردہ؟ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ میری بہو آ گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی جان یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو آپ اسے نہ کہا کریں۔ بلکہ اس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، امی جان ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کیا کرنا ہے جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے؟ گھر شیشے کی طرح ہوتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات گئے تک عبادت بھی کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر بدگمان ہو جائے اور کام ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ آج کل کہاں ملتی ہے ایسی ملازمہ؟ بہو کی بات ٹھیک تھی، میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹپٹ ہو رہی تھی، بھلا عورتوں سے کیسا پردہ؟ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بلقیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، نظریں اب بلقیس پر تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے اور نماز میں مگن تھی۔ وہاں پر میں کھڑی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن میں جانتی تھی اس وقت اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری جانب ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر پڑی میں گرتے گرتے بچی، میری روح تک لرز گئی، یہاں تک کہ مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس پیا۔ لیکن جب تک اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی وہ اٹھ گئی اور کمرے کی جانب جا کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں تب تک اس کو دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری، ساری رات میں سو نہیں سکی۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے صرف دن کا انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑے ہو کر اس سے سارا سچ سنوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرا بیٹا چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ تیش میں آ کر نور کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے بیٹے کا گھر برباد ہو جائے، لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اگر اس کا رتی برابر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلوا دوں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے، اب وہی سب بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ نور اٹھ گئی تھی، اس نے ناشتہ کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا تھا، یہی وقت تھا سچ جاننے کا۔ میں نور کے کمرے کی طرف گئی، دستک دے کر میں اندر چلی گئی۔ وہ اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ میں نے کمرے کو بند کیا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر کیا ہے میرے گھر میں؟ یہ کیسا کھیل تم دونوں کھیل رہی ہو؟ آخر کیا سچ ہے؟ اور اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ میری بات پر نور میرے قدموں پر گر گئی۔ امی جان مجھے معاف کر دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ میری بات سن کے بہت گھبرا گئی۔
اب میں آپ کو سب باتیں سچ بتاتی ہوں، لیکن آپ پہلے وعدہ کریں کہ قاسم کو اس کا علم نہیں ہونے دیں گی۔ دیکھو نور بیٹا، مجھے اب سچ بتاؤ، سچ جاننے کے بعد ہی میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری بات پر وہ اپنے آنسو پوچھ کر اپنا قصہ مجھے سنانے لگی۔ مزید اس نے بتایا کہ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی، تب سے میں باہر ملک میں رہتی تھی۔ اس کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی فہد رہ گئے۔ میں کالج جاتی تھی، فہد اسکول۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اچانک پاپا کو بزنس میں لاکھوں کا نقصان ہوا اور ہماری مالی حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور فیس نہ دینے کی وجہ سے فہد کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا۔ پاپا قرض میں ڈوب گئے، کسی رشتہ دار نے تو پوچھا تک نہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ سب تبھی تک ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ پاپا نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا۔ کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان سے ایک چھوٹا مکان کرائے پر لے لیا اور اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس دیا۔ اس میں 2 مہینے کا راشن ڈلوایا۔ اب بس چند ہزار روپے ہی بچے تھے، وہ بھی کب تک چلتے؟ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی کہ میں کوئی نوکری کرتی۔ میں نے پڑوسی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ چند 100 روپے کافی نہیں تھے۔ پاپا کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور حالات کے ہاتھوں نڈھال ہو گئے تھے۔ بڑی بہن کو ہم نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ کسی اسکول میں انٹرویو دینے گئی، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی کیونکہ میری تعلیم کی وجہ سے 2000 روپے میں رکھنا چاہتے تھے، اور اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے ہوتا ہی کیا ہے۔ میں باہر آ گئی، اس دھوپ میں بس اسٹاپ کے بیچ میں بیٹھ کر بس کا انتظار کرنے لگی اور مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میں بہت ڈر گئی، کیونکہ وہ ایک ہی شخص تھا جو ہمیشہ مجھے یہاں پر بیٹھا دیکھ کر گھورتا رہتا تھا، مگر آج اس کی اتنی جرت دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ گئی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن اس نے کہا اگر میں چاہوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ میری کیا مدد کرے گا، یہ بیچارے تو مانگ کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ جائے یہاں سے، لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے بتایا کہ میرے حالات اچھے نہیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنا مشورہ دیا کہ میں اپنا پارلر کیوں نہیں کھولتی، تو اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ اس کے لیے لاکھ روپے چاہیے اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی پارلر میں کورس کر سکوں۔ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کاغذ اور قلم نکالا اور کاغذ پر کچھ لکھ کر کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا یہ میرا نمبر ہے، تم سوچ لو پھر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ میں نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے اس کا نمبر لے لیا اور وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ میری بس آ گئی تھی۔ اس وقت بہت برے دن گزر رہے تھے، گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے اور ماما کو فہد کے اسکول کی بہت فکر رہتی تھی۔ کئی مہینے ہو گئے وہ گھر پر ہی اداس بیٹھا، اپنے اسکول بیگ کو، اپنی کتابوں کو بکھرائے ہوئے گھنٹوں دیکھتا رہتا۔ اس کے اسکول کا بہت خرچ ہو رہا تھا۔ اس دن میں اپنے ایک دوست کے گھر گئی اس سے بات کرنے کہ کسی اسکول میں اچھی جاب پر لگوا دو۔ اسی سے بات کر کے میں وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس اجنبی کی بات یاد آئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا میں کام سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کی اونر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کا 1 لاکھ روپے لیتی ہیں اور 1 سال کا کورس ہے جس سے وہ مجھے سب کچھ سکھا دیں گی۔ میں نے مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو، لیکن میں 1 لاکھ روپے کہاں سے لاتی؟ میرے پاس 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ پھر میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بغیر مجھے کیسے پہچانا، مگر میں نے اس پہ کچھ ظاہر نہیں کیا۔ ہاں میں وہی لڑکی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ 1 لاکھ کہاں سے ملے گا، جو کہ وہ خود بہت غریب ہے، اور یہ بات سن کر وہ ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب، وہ تمہیں مل جائیں گے، کتنے چاہیے؟ میں نے کہا مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اس بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ میں وہاں پہنچی تو وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ اپنے پرس میں رکھا اور گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2 لاکھ پڑے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت تھی، تم نے 2 لاکھ کیوں دیے؟ تو وہ بولا 1 لاکھ دو گی اور دوسرے لاکھ سے اپنے گھر کا خرچہ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا۔ دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور کورس کر لیا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا۔
اور بہت کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا اور اندر سے مجھے کورس کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی سے ایک بار پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں۔ میں وہاں گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میں گھبرا گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پر دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن سے پارلر میں بیٹھ گئی اور پارلر اوپن بورڈ لکھ دیا۔ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھی۔ پارلر چل پڑا تھا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھتی تھی اور دن رات اسے دعائیں دیتی۔ خواتین جو در پہ در آ رہی تھیں ان میں سے ایک خاتون آپ بھی تھیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی، مجھے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ اس نے مجھے میری ہی نادانی میں کیا ہوا وعدہ یاد کروایا جو میں نے اس سے 2 لاکھ روپے کے بدلے میں کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہوئی کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیا مانگ لے گا، لیکن میں نے دل بڑا کر کے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس کی بات سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تو مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر گھر لے جاؤ گی اور میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں ہوں، لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا تھا، تبھی تو میں چلائی تھی اور میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، اگر میں اپنے ہونے والے شوہر سے اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہوں؟ کیوں ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے کر جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تم کس علاقے اور کس نیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی تجوری کا تالا توڑا۔ 2 لاکھ روپے پہلے سے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں نے ڈال رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو اس پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھایا اور کہا کہ گن لو، پورے 2 لاکھ ہیں اور جاؤ یہاں سے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم ہوا۔ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں پر گر کر تڑپنے لگا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ پیٹ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کے میرے دل کو ترس آ گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر بہت پر امید نظر سے وہ مجھے تکنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نور، مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا ہونے دو۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو، اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو گھر کیوں نہیں جاتا؟ میرے دل میں بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے۔ تو وہ بولا مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو جاؤ گی، تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے گھر کیوں نہیں چلا جاتا، مگر میری مجبوری ہے نور بہن۔ وہ اب بھی روئے چلا جا رہا تھا، مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا۔ میں جب پیدا ہوا تھا نا، میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی، اس کو ڈھیروں وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ تم خود سوچو کہ ایک لڑکی سسرال جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ پہلا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوئے۔ اگر میرا راز پتہ چل جاتا تو میری دادی میری اماں کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی، تو عین ممکن تھا کہ میرا باپ ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی میری اماں کو طلاق دے کر چلا جاتا۔ حالانکہ اس میں قصور میری اماں کا بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی، میرے لیے تیسرے جنس کا انتخاب کر لیا۔ میں اس کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ خود زرد ہو رہا تھا، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لوگ ابو کو مبارکباد دیتے آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، سب خوشی سے پھولے نہ سمائے جاتے تھے اور ہر کوئی میری اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے مجھے اپنے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا۔ گھر میں کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اماں مجھے لڑکے والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول میں ڈال دیا تھا۔ میرا دل لڑکوں سے کھیلنے کو نہیں کرتا تھا، بلکہ میرا دل کرتا تھا کہ اپنی چھوٹی بہن رضیہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ ایک دن اماں کی لال لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا، دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا۔ اس دن اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی، کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کے بیلٹ سے بہت مارا۔ میرا جسم نازک تھا، میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا، لیکن اماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ جب میرے جسم سے خون بہنے لگا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ رو رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے۔
दादी ने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन अम्मा ने नहीं खोला। वो अपना सर दीवार से मार मार कर लहू लहान हो चुकी थी। हॉस्पिटल ले जाया गया। वो मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी माँ के लिए। मैं कितने दिन अम्मा की तकलीफ़ याद करके रोता रहता था। माँ तो हर वक्त मुझसे माफ़ी मांगती रहती थी। उस दिन अम्मा ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो अब्बू मुझे ऐसी जगह पर छोड़ आएंगे जहाँ हर रोज़ ऐसे ही मार पड़ेगी। उसके बाद मैंने ऐसा करने का कभी सोचा भी नहीं था। हर बार दिल चाहा मगर मैंने अपने दिल को रोंदा। कुछ साल बीत गए। अम्मा की मर्ज़ी पूरी की। जो सबक वो हर रोज़ पढ़ाया करती मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। जब मैं 10 साल का हुआ तो अब्बू ने मेरी छोटी सी सालगिरह मनाने का सोचा। मेरे लिए अम्मा ने बेहतरीन कपड़े निकाल कर रख दिए लेकिन मैंने छोटी बहन की इस्त्री की हुई फ्रॉक पहन ली। अम्मा की सुर्खी लगाकर जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब घर वाले हंस रहे थे, ताहम अम्मा भी हंसती। मेरे सर पर हाथ रख के बोली कि तुम्हारी मजाक की आदत नहीं जाएगी। फिर वो मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए वो बेतहाशा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली तुमने बहुत गलत किया है। अगले दिन सुबह मुझे बाजार ले गई। वो बाजार तो न था, मुझे दूर एक कस्बे में तंगो तारीक गली से गुजरते हुए मुझे एक घर ले गई जहाँ सभी तीसरी जिन्स के अफराद थे। बात बात पर ताली पीटते। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने अम्मी को कहा अम्मा यहाँ से मुझे ले चलो, मेरा सांस घुट रहा है। मगर वो एक बुजुर्ग गुरु के पास बैठकर न जाने क्या बातें कर रही थी। गुरु ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने अम्मा का कंधा पकड़ लिया। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। वही हुआ जिसका डर था। मेरी अम्मा उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं उनके पीछे भागने लगा लेकिन मुझे गुरु के चेलों ने पकड़ लिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा। अम्मा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। मेरा नन्हा सा दिल कांप रहा था। हाय मैं बहुत बेबस था। मेरे कमज़ोर बदन में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद को छुड़वा कर भाग जाता। मैं सारी रात दहाड़े मार मार कर रोता रहा। सुबह सवेरे ही अम्मा मुझसे मिलने आ गई। मैं अम्मा से लिपट कर एक बार फिर बहुत रोया था। अम्मा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई, मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर। मैंने वादा किया कि आज के बाद मैं कभी अम्मा को याद नहीं करूंगा। गुरु मुझे बहुत प्यार करता तो मुझे उससे घिन आती। मैं सबसे अलग थलग बैठा घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था तो वो भी रोने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही उसको यहाँ छोड़ गए थे। उसे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता, ना ही उनसे कभी कोई मिलने आता है। मुझे अब उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। मुझे उस दिन पता चला कि इस सब के पीछे मेरी अम्मा ही थी और मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। मैंने भी समझौता कर लिया। अब मैं अम्मा से खफा रहता। गुरु ने डांस सीखने को कहा तो मैंने फौरन हामी भर ली। उसने खूब मेकअप करके मुझे डांस सिखाने शुरू कर दिए। मेरे गुरु ने मुझे हीरा बना दिया था। मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। अब माँ बुलाती तो मैं ना मिलता। पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा था। मैं अब जवान हो गया था और मजीद हसीन भी। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गुरु बहुत ही बीमार हो चुका था। मैं सारा दिन उसकी खिदमत करता, उसके लिए हर आसाइश का इंतज़ाम करता। मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता था। एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुरान सीखो। उसने मुझे एक पता बताया कि वहाँ जाऊँ। इतना कहकर वो इंतकाल कर गई। अब ये मेरे गुरु की आखिरी ख्वाहिश थी। ना चाहते हुए भी मुझे इस पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब मुझे अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तलावत सुनाई दी। मैं अजीब सा हो गया। फिर वही आवाज़ उस आयत का तर्जुमा पढ़ने लगी थी। तर्जुमा अल्लाह पाक अपने गुनाह करदा बंदों से वादा करता है कि अगर कोई बुराई से पलट जाए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। इस आयत ने मुझ पर बड़ा असर किया। मैं गिड़गिड़ा कर रोता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। यूँ मैंने कुरान की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। मैंने सब गलत काम छोड़ दिए। अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करने लगा। तो मुझे रोज़ाना जिन आँखों का और जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था ये मैं ही जानता था। तब मुझे अम्मा की मजबूरी समझ आ गई। मेरी माँ आखिर क्या कर लेती, उसकी बेटी भी जवान हो रही थी। फिर भला एक तीसरी जिन्स के इंसान की बहन को कौन रिश्ता देता। मैंने अपना सारा पैसा जमा किया था ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। तो मुझे आप ज़रूरतमंद लगी, इसीलिए मैंने आपको पैसे दिए। मैं अम्मा की खिदमत करके खुदा को राज़ी करना चाहता था। एक दिन मैं आपसे मिलने पार्लर आया तो वहाँ मुझे मेरी माँ नज़र आई। तो मैंने अपनी माँ को देख लिया था। फिर पता चला कि वो आपको अपने बेटे और मेरे बड़े भाई से आपकी शादी करना चाहती हैं। तभी तो मैं आपके पास आया। बिलावल सारी बात सुनाकर रोता रहा और मैं भी रोती रह गई। अम्मी जान उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। क्या मैंने गलत किया? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो ज़मीन पर गड़ गई थी।
मैं बहू के गले लगकर बड़ा रोई थी। मुझे मेरा नन्हा बिलावल याद था। उसने बहुत सख्तियाँ झेली थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक करके बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों का इतराफ़ किया। मैंने गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगी थी। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरा बिलावल मेरे सीने से लगा, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। फिर वो मुझसे जुदा हुआ और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसके हाथ से सामान छीन कर कहा कि वो मेरे पास रहे, कहीं मत जाए। वो घबरा गया और बोला, अम्मा मैं आपकी ज़िंदगी मुश्किल में नहीं डाल सकता। मैंने उसको कहा कि ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी, लोगों के डर से तुम्हें खुद से जुदा कर दिया। मैं अल्लाह के गज़ब को भूल गई थी। अगर क़यामत के दिन उसने कहा कि बेटा और बेटी मैंने दिए तो तुमने रख लिए, और मैंने अपनी पसंद से ख़ास बंदा दिया तो तुमने उसे जलील करके घर से निकाल दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे अल्लाह के सामने रुस्वा होने से बचा लो। मैंने बिलावल के सामने हाथ जोड़ दिए तो वो बैठकर मुझसे लिपट गया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरी गलती सुधारने की तौफीक अता फरमाई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।